میں تمہیں بتا دوں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. انشاءاللہ آخری نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا. کہہ دیں انشاءاللہ, اونچی کہہ دو انشاءاللہ. اور دنیا میں ایک سروے ہوا ہے, وہ دنیا میں گھومے پھرے, انہوں نے جا کے لوگوں سے پوچھا اگر آپ کے ملک پر کوئی پریشانی آ جائے, جنگ آ جائے اور آپ کو میدان میں جا کر اپنی جان پیش کرنا پڑے تو تم تیار ہو؟ 94% لوگوں نے کہا اس ملک میں کہ نا جی نا, ہم نہیں اپنی جان ضائع کریں گے, ہم کسی اور ملک میں بھاگ جائیں گے. صرف 6 لوگوں نے کہا 6% کہ ہم اپنی جان اپنے ملک پہ دیں گے. دوسرے ملک میں گئے, وہاں 14% لوگ. کرتے کرتے ایک ملک میں گئے 34% لوگ. دنیا میں ایک ملک تھا, ایک ملک, جب وہاں پہ آئے وہاں رہنے والے اللہ کے شیر اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے شہید, اللہ کے دین کے سچے شیر, مجاہد غازی بننے کا جذبہ رکھنے والے, رتبہ شہادت کے پہ فائز ہونے کی امید رکھنے والے اس ملک میں آئے. لگے پوچھنے 98% لوگ. کتنے فیصد؟ 2% بزرگ سن, بابے وڈیاں عمرہ دے, لیکن انہاں بابیاں نے نا بخایا. اور جدو ابھی نندن ڈگیا نا تھلے, تیاراں دا سٹیا تھلے تڑک کر کے ساڑی ایئر فورس نے, تو انہیں ماری چھال تو لگا پجن, تو انہیں پہلا جفا کہ بابے نے پایا سے. جاؤ جا کے اس تصویر دیکھو, 70 سال کا بابا وہ کشمیر کا, پچھوں نے جفا کھڑے. ملا کہ کوٹی کوٹی کھیڑ دا رہے پہلے ہو, جا پی ریا سٹاپر جفا پایا نے چھڑیا نہیں ہوں اس اگر چلیا کہ تھے پتر ساڑھے حدود سے تیارہ لے آگے. تو اس لیے میں کہتا ہوں 100% ہی, میں 98% مانتا ہی نہیں. انہوں نے کہا سروے نے کہ 98% لوگوں نے کہا ہمارے ملک پہ اگر کوئی جنگ آئی ہم اپنی جان قربان کر دیں گے, وہ ملک پاکستان ہے. کھٹکتا ہوں دلے کے ازداں میں کانٹے کی طرح. آج موتی جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ جو جام سے جام ٹکرا کر شراب پی رہا ہے, یہ تازہ فوٹو اس کی, اور ابھی اس کا فوجی یہاں پہ آ چکے ہیں. اور پراپے گنڈے کا شکار ہونے والے نوخیز میرے عزیزوں, تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ آخر ماجرا ہے کیا؟ تمہارے علم میں ہے کہ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں فلسطینی نوجوانوں کو فوجی تربیت اگر کہیں دی جا رہی ہے تو صرف پاکستان میں دی جا رہی ہے, صرف پاکستان میں. مصر ساتھ ہے, اردن ساتھ ہے, سوریا ساتھ ہے, یہ سارے ملک ساتھ ساتھ ہیں. کسی میں جرات نہیں, کسی میں دمخم نہیں. 40 لاکھ افغانیوں کو سینے سے لگانے والے ہم ہیں, اور 40 لاکھ کو 40 سال سینے سے لگا کے ساتھ رکھنے والے ہم ہیں. ہاں جی بالکل. فلسطین اگر ہمارے ساتھ ہوتا نا, اللہ کی قسم ایک فلسطینی بچہ ہم شہید نہ ہونے دیتے. اور آج بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. ساری دنیا سے سب سے زیادہ میڈیسن, پیسہ, کپڑے, بستر, خیمے, کھانے پینے کا سامان, نقدی پیسے, سب سے زیادہ جس ملک سے وہاں تک پہنچائے گئے ہیں وہ پاکستان ہے. اور تسی مینوں یہ دسو جے ساڑی فوج ساڑا ساتھ نہ دیندی تے اسی پہنچا سکدے سی؟
111 طیارے فوج کے وہاں پہ گئے. کتنے؟ 111 طیارے. اور یہ پاکستان کی فوج جو کچھ کر سکتی ہے الحمدللہ کر رہی ہے. اگرچہ جن گروہوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے. کل وہاں کا جو صدر ہے نا فلسطینیوں کا محمود عباس، اس بے شرم نے کل پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے محل کا اعلان کیا. بے شرم انسان ہے. اور جب سے فلسطینی ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس کو ایک بار کوئی بیان دینے کی توفیق نہیں. لیکن ہم ایسے بے شرموں کو سامنے رکھ کے ان کی حمایت نہیں کر رہے. ہم اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، امت مسلمہ کا ہے، قبلہ اول ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا کام. اور تیسرا کام، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو، تم نے صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ تمہارے اندر ہو، انتظار کرو. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کے فیصلے ایسے نہیں ہو جاتے فٹافٹ. نبی پاک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تشریف فرما، ایک صحابی آئے، مکی دور کی بات کر رہا ہوں، کمر سے نا قمیض اٹھا کے پیش کی. اللہ کے رسول، آج میں گزر رہا تھا، قریشی سرداروں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے وہاں پہ کولے دہکائے ہوئے تھے، مجھے پکڑ کر میری قمیض اتار کر مجھے کولوں کے اوپر لٹا دیا اور میرے اوپر پاؤں رکھ دیا. میری کمر سے میری چربی نکل کر، میرے خون نکل کر وہ کولے ہو جائے. میں زخم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اب تو خبیثوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیں. نبی پاک نے فرمایا تھا، میرے صحابی، تم سے پہلے جو اللہ والے ہوتے تھے نا، ان پر تم سے زیادہ آزمائشی آتی تھی. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. تم تو جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی کر رہے. تو یہ جنگیں جلد بازی سے نہیں جیتی جاتی. اللہ قرآن میں فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا امر آگے رہے گا انشاءاللہ. اور امر پتہ کیا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. آخری نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرو، صبر کرو. ایک جناب راتوں رات ہی کہندے نے جناب سویرے انج ہو جائے، انج ہو جائے. انج نہیں ہوتا، ایسے کبھی نہیں ہوا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. فرمایا اللہ کی مدد ایسے نہیں آ جاتی، اللہ بڑا آزماتا ہے، بڑا آزماتا ہے. نبی رسول جو ہوتے نا، اتنی آزمائش کہ رسول پکار اٹھے، یا اللہ تو انتہا ہو گئی، تیری مدد کب آئے گی؟ اتنی آزمائش کے بعد اللہ فرماتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں الا ان نصر اللہ قریب. میں نے کھرے کھوٹے پہچان لیے، اب میری مدد آ رہی ہے. کھوٹے نہ بننا، کھرے ثابت ہونا انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. جو اتحاد امت کی بات کرے گا وہ کھڑا ہے، جو امت میں انتشار کے بیچ بوئے گا وہ کھوٹا ہے. بات کو سمجھ رہے میری؟ جو جلد بازی کی بات کر رہا ہے وہ کھوٹا ہے. جو تم سے کہہ رہا ہے اطمینان، اتعنی من اللہ، وہ اطمینان سے، صبر سے، استقامت سے، حوصلے سے، تحمل سے، بردباری سے، برداشت سے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ تحمل پیدا کرو اپنے اندر. اللہ فرما رہے ہیں، ہائے کیا فرمایا، سبحان اللہ. فرمایا صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین. اگر تم نے صبر کر کے دکھایا تو میں اللہ تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. میں اللہ، مل کے بولے، اچھی بولو، اللہ آیا نہیں آیا. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟
نبی پاک 313 کو لے کر آئے نا. یہ چوتھا اصول بھی یاد کر لو. الدعاء سلاح المؤمن. المستدرک امام حاکم، اس میں حدیث مروی صحیحین بخاری مسلم کی شرائط پر. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. دعا مومن کا سب سے بڑا سلاح ہے.